الحمدللہ الذی جعل الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ گر معزز علماء کرام، خصوصاً آپ کے علاقے کے امام حضرت علامہ مولانا تنویر صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء کرام و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے حضرت امام عالی مقام کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ معزز سامعین کرام، ایک یہ بات ذہن نشی رکھیے کہ آقائے کریم کے جتنی بھی صحابہ ہیں سب حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حق پر تھے، لیکن اسلام کا جو قانون ہے نا، اور اس قانون کو جاننے والے جو لوگ ہیں، جن کو اس زمانے میں فقیہ مفتی وغیرہ کہتے ہیں، آج کے جو مفتی ہیں ان میں اور آج سے 1000 سال پہلے جو مفتی تھے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جس زمانے میں اسلامی تمام قوانین مدون ہو رہے تھے، جمع ہو رہے تھے، اس زمانے کی یہ سارے واقعات ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو دین کا علم زیادہ ہو جائے اور اس کے سارے نوک و پلک، سارے قیاسات جو شرعی طریقے سے ہیں، قرآنی احکامات، تمام سنت رسول کا جس کو علم ہو اور دیگر کچھ چیزوں کا علم ہو، اس کو کہا جاتا ہے مجتہد۔ اور تقریباً صحابہ کرام میں سے جو لوگ مجتہد تھے ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ اور مجتہد کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کوئی مسئلہ نکال رہا ہے، کوئی اجتہاد کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنے اجتہاد میں یا مسائل نکالنے میں حق پر ہے تو اس کو 2 ثواب ملے گا۔ ایک قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنے کا ثواب، اور دوسرا وہ صحیح مسئلہ نکالا اس کا ثواب۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہ مجتہد حق پر نہیں ہے تو 1 ثواب، تو اس نے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا۔ اسی لیے ہمارے نزدیک اگر نیت باندھتے ہیں تو کہاں باندھتے ہیں؟ ناک کے نیچے باندھتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک وہ سینے پر باندھتے ہیں، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ بھی سینے پر باندھتے ہیں، اور امام مالک کے نزدیک وہ نیت ہی نہیں باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جتنی بھی اختلافات ہوئے کربلا کو لے کر، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر، یا اپنے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے یزید کو جو اپنا جانشین بنایا، اس تعلق سے جو اختلافات ہیں، تو یزید کا جہاں تک تعلق ہے وہ فاسق تھا، تمام علماء کہتے ہیں۔ بہت سے علماء امام شافعی ہیں، اور حضرت علامہ ابن جوزی ہیں، اور بہت سے علماء ہیں، امام عینی ہیں، انہوں نے اس کو کافی تک کہا ہے۔ لیکن امام اعظم کا موقف یہ ہے سکوت۔ لیکن اگر بیٹا کوئی غلطی کر دے تو اس کا جرم اس کے باپ پر نہیں جاتا۔ تو حضرت امیر معاویہ، جیسے کہ میں نے پچھلے بیان میں بتایا کہ وہ کاتب وحی جو قرآن پاک لکھنے والوں کی جو جماعت ہمارے آقا نے فرمائی تھی،
مقرر فرمائی تھی، ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ اور صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشاجرات۔ مشاجرات کے اندر نہیں جایا جاتا ہے، اس کے اندر عام لوگوں کا دخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اولیاء کرام جیسے کہ تاج الدین بابا ہیں اور بھی بزرگان دین ہیں، جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے کرتے ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کی اس حالت میں جو باتیں ان کے زبان سے نکلتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے شطحیات، اس میں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے کہ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا فزت فی البحر والانبیاء واقفون علی ساحلہ، میں اللہ کے معرفت کے سمندر کے اندر غوطے لگا رہا ہوں اور انبیاء کرام واقفون علی ساحلہ، سمندر کے ساحل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بظاہر اس کا مطلب کیا لگ رہا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی جو اہل بیت کے پروردہ ہیں وہ اللہ کے معرفت کے سمندر کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں، فیضان حاصل کر رہے ہیں، اور انبیاء کرام کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ حضرت بایزید بسطامی کا مرتبہ مقام بلند ہو گیا، حالانکہ یہ نبی، یہ ولی ہے، وہ نبی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ان ساری باتوں کو، اس قسم کی باتوں کو کہا جاتا ہے شطحیات۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک معنی تو یہ بھی ہوا جو میں نے بتایا کہ اللہ کی معرفت کے سمندر میں یہ غوطہ لگا رہے ہیں، اور انبیاء کرام والانبیاء واقفون علی ساحلہ، انبیاء کرام اللہ کی معرفت کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو اولیاء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے اللہ کی معرفت کے سمندر کے اندر غوطہ لگایا، اور غوطہ لگانے کے بعد اللہ کی معرفت کے سمندر کو پار کر لیا اور ساحل پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور بایزید بسطامی ابھی سمندر کے اندر غوطے لگا رہے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو تیراکی سکھا رہا ہے، کوئی بات سکھا رہا ہے، کوئی چیز سکھا رہا ہے، تو وہ خود اس میں نہیں پڑتا، آپ کو اس میں ڈالتا ہے کہ آپ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام ساحلوں پر کھڑے ہو کر تربیت فرما رہے ہیں، اور حضرت بایزید بسطامی اللہ کے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں اور یہ تربیت فرما رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مرتبہ کشتی ہو رہی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور حسنین کریمین، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جلوہ گر تھے۔ کشتی ہو رہی تھی، آقا کریم حضرت امام حسن سے فرما رہے تھے، حضرت امام حسین سے فرما رہے تھے، امام حسن سے فرما رہے تھے کہ حسین کو اس طرح کی پڑھو، حسین کے پاؤں پکڑو۔ حضرت امام حسین کے تعلق سے فرما رہے تھے کہ پیچھے سے پکڑو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ بڑے کو سمجھا رہے ہیں، آپ امام حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ حسن کو میں کہہ رہا ہوں اور حسین کو میں نے دیکھا ہے، ان کو تربیت فرما رہے ہیں، ان کو حکم دے رہے ہیں، ان کو اشارہ فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام۔ معزز سامعین کرام، آپ نے کتنے واقعات میں سنا ہے کہ آقا کریم نے اگر کھارے پانی کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا ہے تو میٹھا ہو گیا۔ اگر کسی کنویں کے اندر آقا کریم نے پانی کلی کر کے ڈال دیا ہے تو وہ شیریں ہو گیا ہے، آج تک شیریں ہے۔ کتنی مرتبہ احادیث طیبہ میں جنہیں کتنے واقعات ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رویا کرتے تھے تو آقا کریم اپنی زبان کو ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے اور وہ زبان کو چوستے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے نکل رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اندر سے حضرت امام حسین کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اندر تشریف لائے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا علم تعلمی ان بکاؤ سیؤذینی، اے فاطمہ تم کو کیا خبر نہیں کہ میرے حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا۔ معزز سامعین کرام،
لیکن ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ ماں باپ کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان اولادوں میں سے جو سب سے زیادہ ماں باپ کو عزیز ہوتا ہے، رب کریم انہی کے اوپر سے پریشانیاں ڈالتا ہے. رب کریم انہی کے لیے امتحانات بلند ہوتے ہیں، انہی کے لیے مقامات بلند ہوتے ہیں، انہی کے لیے درجہ مقام اور انہی کے لیے ساری آزمائشیں ہوتی ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو مکہ شریف میں 4-5 لوگ تھے. 3 ایسے لوگ تھے جن کا نام تھا عبداللہ. ایک عبداللہ ابن عباس، دوسرے عبداللہ ابن عمر، تیسرے عبداللہ ابن زبیر. یہ 3 وہ بزرگ ہیں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو، بزرگان دین نے فرمایا، اولیاء کرام نے فرمایا، فقہائے کرام نے فرمایا، محدثین اعظام نے فرمایا، اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو، اگر کوئی اس کو جنون ہو، یہ عبادائے ثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے. یہ 3 عبداللہ کا نام اگر پرچے میں لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کے دے دیا جائے تو شفا مل جائے. ایک عبداللہ ابن عباس، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن زبیر. تو ان 3 کے تعلق سے، اور ایک حضرت امام حسین. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو دمشق سے یہ کہا گیا یزید کی طرف سے کہ ان 3 کی بیعت لو، ضروری ہے ان 3 کی بیعت. اور اس کے بعد مدینے میں خلفشار ہوا، لمبا واقعہ سنتے رہتے ہیں. ان کو بلایا، جو ولی وہاں کا حکمراں تھا، جو گورنر تھا، اس نے بلایا، اور مروان اس کا مشیر تھا. اس نے کہا ان کو بلا کے یہیں قتل کر دو، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہیں قتل کر دو. تو بہرحال اس نے کہا میں یہ گناہ نہیں لوں گا. اس کے بعد حضرت یہ امام حسین اور دیگر جو عبادۂ ثلاثہ ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ مدینہ پامال نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مدینہ، اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو امام علی مقام نے یہ سوچا کم سے کم ان لوگوں کے دل میں اتنا تو خوف ہوگا کہ حرم الہی کا ادب کریں گے. اسی لیے انہوں نے کعبہ کی طرف ہجرت فرمائی. کعبہ کے اندر زمانے کفار سے جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی کعبہ کی حرمت برقرار تھی. اگر کوئی شخص کعبہ کے حدود میں داخل ہوتا تھا تو اس کو پر حملہ نہیں کیا جاتا. آج بھی ایسا ہے. وہاں پر گئے اور یہ اہل بیت میں مشہور تھا کہ اگر امام علی مقام کربلا کی طرف جائیں گے تو زندہ نہیں آئیں گے. پھر اس کے بعد گئے کربلا میں روانہ ہوئے. واقعہ آپ نے سنا. اس کے بعد وہاں پر جو بھی ہوا واقعہ ہوا آپ کو بتاتا چلوں. زندگی اور موت، معزز سامعین کرام، آدمی کیا سمجھتا ہے؟ یہی حقیقت ہے. کیا یہ دنیا ہم نے کمائی یہ حقیقت، یا یہاں پر ہم نے مال و دولت کمائی یہ حقیقت، یا یہاں پر شہرت کمائی یہ حقیقت، یا یزید یہ سمجھ رہا تھا یہاں ہم نے سلطنت پالی یہ حقیقت ہے؟ آج عجیب یہ جنگ ہے کربلا کی کہ جو لوگ پاتے ہوئے ان کا نام نشان نہیں ہے، ان کی نسلوں کا نام و نشان نہیں ہے، ان کے خاندان کا نام و نشان نہیں ہے. اور جن کو فتح کیا گیا، جن کو پر ظلم کیا گیا، جن کو قتل کیا گیا، جن کو شہید کیا گیا، آج دنیا کے اندر بڑے بڑے خانقاہوں کے اندر وہ جلوگر ہیں، بڑے بڑے مقامات میں وہ جلوگر ہیں. رب کریم نے آج شہرت ان کو دی ہے، عزت ان کو دی ہے، مرتبہ ان کو دیا ہے، مقام ان کو دیا ہے، ولایت ان کو دی ہے، جانشینی ان کو دی ہے، مذہب کی نگہبانی ان کو دی ہے، لیڈری ان کو دی ہے، قیادت ان کو دی ہے. معزز سامعین کرام، جنگ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر جو شخص جیتتا ہے وہی پھلتا پھولتا ہے، آگے جاتا ہے، اسی کا خاندان باقی رہتا ہے، نام باقی رہتا ہے، مرتبہ مقام باقی رہتا ہے. لیکن یہ کربلا کی جنگ ہے کہ اس کے اندر امام علی مقام کو اور اہل بیت پر انہوں نے ظلم کیا، اور اہل بیت بھی دنیا میں چھا گئے. ساری خانقاہوں میں وہ ہیں، سارے مدارس میں وہ ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کے ماہر وہ ہیں، بڑے بڑے علماء کو امام اعظم نے فرمایا تھا اتنے بڑے امام ہیں. آج پوری دنیا کے اندر اگر کسی مسلک کو فالو کیا جاتا ہے، کسی مسلک کو، مذہب کو مانا جاتا ہے، امام اعظم کے مذہب کو مانا جاتا ہے. پورا ترکی حنفی ہے، پورا پاکستان حنفی ہے، پورا افغانستان حنفی ہے،
تقریباً پورا ہندوستان حنفی ہے، پورا بنگلہ دیش حنفی ہے، پورا تھائی لینڈ حنفی ہے، پورا ملیشیا حنفی ہے، پورا روس حنفی ہے، پورا شرق الاوسط حنفی ہے، پورا چائنا حنفی ہے۔ اور امام اعظم فرما رہے ہیں لو لسنتان لہلک النعمان۔ حضرت امام جعفر صادق، امام علی مقام امام حسین، ان کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین اور ان کے صاحبزادے امام باقر اور ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق کے تعلق سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت علم حاصل کیا۔ سارا علم حاصل کرنے کے بعد امام اعظم 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں رہے، تو فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نہ وہ دین رہتا اس کا، نہ اس کا اتنا علم ہوتا، نہ اس کی یہ شہرت ہوتی، نہ اس کا یہ مسلک ہوتا۔ تو بعض علماء اور فقہاء نے فرمایا ہے جتنے بھی حنفی ہیں وہ در حقیقت جعفری بھی۔ تو معزز سامعین کرام، مقام و مرتبہ یہ آئی اور آنے اور جانے والی چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے، لیکن معزز سامعین کرام یہ دنیا سفر پر چل رہی ہے۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کہاں سے شروع؟ یہاں پر آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے نا۔ جنت سے وہ آئے دنیا میں، نسلیں دنیا میں چلی، اس کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت میں جائیں گے، عالم آخرت کے بعد سے میدان محشر میں جائیں گے، میدان محشر کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے، اس کے بعد بھی کہیں جانا ہے؟ تو جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہیں جانا ہے، اور اس کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ سفر نہیں کر رہا۔ اب آپ کو اس کو یہ بتاتا چلوں معزز سامعین کرام، یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے، یہاں کی دولت کتنی چھوٹی ہے، یہاں کی ثروت کتنی چھوٹی ہے، یہاں کی شہرت کتنی چھوٹی ہے۔ اگر آپ اپنا اس بات کا علم جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں، آپ صرف 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے اپنے علاقے سے رجوع کریں، اس کے بعد اپنے علاقے میں آئیے، کوئی پوچھے گئے نہیں، سب بھول جائے، یہ دنیا کی حقیقت۔ تو معزز سامعین کرام، یہ دنیا، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کا خسیس ہونا، اس کا چھوٹا ہونا، یہ دولت شہرت، یہ سلطنت کا کمزور ہونا کیسا ہے معلوم؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ باپ کی پشت میں تھا، باپ کے پاس تھا نا بچہ، باپ کی پشت میں تھا، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اس کے بعد دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد قبر میں جاتا ہے عالم برزخ کے اندر، اس کے بعد عالم آخرت میں جاتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ باپ کی پشت میں تھا۔ باپ کی پشت میں کتنا بڑا تھا وہ؟ ایک پانی کے قطرے کے اندر تھا۔ تب اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بچہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی دنیا ہے، پھر اس کے بعد وہ قطرہ ماں کے پیٹ میں آ گیا، اب وہ قطرہ اتنا سا، ماں کا پیٹ اتنا سا، تو اب آپ بتائیے اس قطرے کی مناسبت سے ماں کا پیٹ کتنا بڑا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں یہ سمجھ رہا تھا، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہی دنیا ہے۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے کہ ہم کہاں چلے گئے، پھر جب پیدا ہونے کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ اتنا بڑا ہے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، حالانکہ وہ زندہ ہو رہا ہے، کہیں کسی اور دنیا میں جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب اس دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو آدمی مرتا ہے اور پھر یہاں سے کہیں اور جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس طریقے سے ماں کے پیٹ کو، اتنا بڑا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ کو اس پوری دنیا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ ماں کا پیٹ اتنا بڑا، یہ دنیا اتنی بڑی۔ بالکل اسی طریقے سے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی حیثیت عالم برزخ کے سامنے اسی طریقے سے ہے جیسے ماں کا پیٹ اس دنیا کے سامنے ہے، کہ ماں کے پیٹ کی حیثیت اس دنیا کے سامنے کچھ نہیں ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کی حیثیت عالم برزخ کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور عالم برزخ کی حیثیت عالم آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حالانکہ وہ سفر میں ہیں، پہلے باپ کی پشت میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے سفر کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد اس دنیا میں آئے۔ لیکن آپ بتاؤ، اگر آپ کہیں کا سفر کر رہے ہو، ٹرین کہیں رک رہی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہو
یہ اسٹیشن پر کھانا کھا لے, یہیں پر دکان خرید لے, یہیں پر بستر لگا لے, تو معزز سامعین کرام آپ منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے, آپ مقام پر نہیں پہنچ پاؤ گے, آپ کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پاؤ گے. بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا سفر میں ہے, ہم سفر کے اندر ہیں. اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اگر ہمارا مقصد دولت ہو رہا ہے, اگر ہمارا مقصد شہرت ہے, اگر ہمارا مقصد سلطنت ہے, اگر ہمارا مقصد یزیدی والا ہے, اگر ہمارا مقصد کفاروں والا ہے, معزز سامعین کرام آخرت میں ہمارے لیے شرمندگی. لیکن معزز سامعین کرام ہم نے کل بتایا تھا, ایک حدیث بتاؤں گا, کربلا کے واقعات تو ہیں سنتے رہتے ہیں. امام علی مقام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے, اور ابھی یہ بات ذہن میں آ رہی ہے, آپ کو بتاتا چلوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کے جسم کو, جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا, روندا گیا تمام لشکریوں کو. امام علی مقام کے سر مبارک کو لے جایا گیا, ایک جگہ سر کو رکھا گیا, ایک دیوار کے ٹیک لگا کر, اور وہاں پر کھڑکی میں ایک شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا, سورہ کہف. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آیت بڑی اہم ہے, یہ قرآن کی سورت بھی بڑی اہم ہے. آقا کریم نے فرمایا جمعے کے دن اگر کوئی بندہ مومن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو قیامت تک جتنے فتنے ہوں گے, اور سب سے بڑا فتنہ جو فتنہ دجال ہوگا, میرا رب اس سورت کے صدقے اس کی تلاوت کرنے والے کی حفاظت فرمائے گا اگر جمعے کے بعد اس کو پڑھے گا. جو لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں نبی اور زندہ نہیں ہوتے, حالانکہ شہداء تو زندہ ہیں. قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو راہ خدا میں قتل کیے جائے, جو راہ خدا میں شہید کیے جائے, وہ زندہ ہیں, ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون, لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور, تمہاری عقل اس قابل نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. تو معزز سامعین کرام, اصحاب کہف, سورہ کہف جو پڑھی جاتی ہے جمعے کے بعد, اصحاب کہف کے تعلق سے یہ ہے, لمبا واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ غار میں سوئے, پھر اٹھے, پھر زندہ ہوئے. لیکن ان کے تعلق سے ایک بات اور ہے جو آپ نے نہیں سنی ہوگی. اولیاء کرام نے فرمایا ہے, بزرگان دین نے فرمایا ہے, مفسرین عظام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب جب قیامت نافذ کی جائے گی, جب قیامت کے قریب دجال کا نکلنا ہوگا, جب قیامت کے قریب بہت سی نشانیاں پیدا کی جائیں گی, بہت سی نشانیاں رونما ہوں گی, تب ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جو آخری اسلام کی جنگ ہوگی, اس جنگ کے لیے مسلمانوں کی اور اسلام کی حمایت کے لیے اصحاب کہف بھی اپنے غار سے زندہ ہو کے نکلیں گے. یہ بات اولیاء کرام نے فرمائی. اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ اسلام کا کیسے غلبہ ہوگا, کیسے مشرق و مغرب میں اسلام غالب آ جائے گا. تو کربلا کا کیسا ہوا تھا, غالب آیا تھا یزید, لیکن حقیقت میں وہ مغلوب ہو گیا. اسی طریقے سے اسلام کا نظام. معزز سامعین کرام, بہت سے اسلامی بزرگان دین کے اولیاء کرام ہیں کہ جو ابھی زندہ ہیں لیکن اپنی قبروں میں گئے ہیں. نہ ان کا کفن, نہ ان کو کفن دیا گیا ہے, نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے, نہ ان کا تیجا 20واں نہ 40واں ہوا ہے, نہ سالانہ ہوا. گجرات میں حضرت موسیٰ سہاگ, بہت سے لوگ گئے ہوں گے, میں خود بھی گیا ہوں ان کے مزار پر. ان کے پاس لوگ گئے دعا کرانے کے لیے, کہا بارش نہیں ہو رہی ہے, کہا ہمارا اس سے ایسے 36 کا آنکڑا, کہا نہیں حضور دعا کر دیجئے. تو معزز سامعین کرام, یہ اہل بیت کے خدام ہیں, ان کی دعا سے آسمان سے بارش ہو سکتی ہے. اگر ان کی دعا سے آسمان سے پانی برس سکتا ہے, خواجہ غریب نواز اہل بیت سے ہیں, اگر ان کے کرامت سے آنا ساگر کوزے میں آ سکتا ہے, تو امام علی مقام اگر وہ چاہ لیتے تو آسمان سے پانی برستا, اگر وہ چاہ لیتے تو زمین سے پانی نکلتا, اگر وہ چاہ لیتے تو نہر فرات خود چل کے ان کے پاس آ جاتا. لیکن آزمائش, ہر چیز کی آزمائش. ہمارے نبی آپ سب جانتے ہیں, ہمارے نبی سے افضل کوئی نبی ہے؟
ہمارے نبی کے اوپر جو قرآن اتارا گیا اس قرآن سے افضل کوئی کتاب ہے؟ ہمارے نبی کی جو امت ہے اس امت سے افضل کوئی امت ہے؟ پھر بھی ہمارے نبی کو آزمایا گیا۔ طائف کے اندر، نجد و ریاض کے اندر آقا کریم کی دندان مبارک شروع، رب کریم کے حبیب تھے، آخری نبی تھے، افضل الانبیاء تھے، افضل البشر تھے، بلکہ افضل الخلق تھے، پھر بھی ایسا ہوا۔ تو معزز سامعین کرام، بڑوں لوگوں کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، العطایا علی متن البلایا، جو جتنا بلند ہوتا ہے نا اس کا امتحان بھی اتنا بلند ہوتا ہے۔ آپ اگر کوئی مالدار ہے، 100 روپیہ اگر وہ صدقہ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے، اگر وہ 100 روپیہ صدقہ کر رہا ہے تو اس کے لیے بڑی بات ہے۔ تو بڑوں لوگوں کے لیے بڑے، اسی لیے بڑے، اگر بڑے لوگ ہیں تو صدقہ خیرات بھی بڑا کرنا چاہیے، نیکیاں بھی بڑی کرنی چاہیے، خدمت بھی بڑی کرنی چاہیے۔ اگر وہ دنیا میں اللہ نے ان کو مرتبہ دیا ہے، اگر دین میں کسی شخص کو اپنے علم عطا کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے علم کے اعتبار سے وہ دین کی خدمت کرے۔ اگر کسی کو اپنے ولایت دی ہے، کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے ولایت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ دین کی خدمت کرے۔ تو معزز سامعین کرام، امام حسین کو رب کریم نے ان کے دور میں، ان کے زمانے میں سب سے بڑی فضیلت دی تھی، سب سے بڑا ان کو مقام دیا تھا، مرتبہ دیا تھا، تو سب سے بڑی آزمائش تھی۔ حالانکہ اور بھی صحابہ تھے، حالانکہ اور بھی آقا کریم کے صحابی تھے، اور بھی مقام اور مرتبہ والے تھے۔ تو کہنا یہ تھا کہ جب وہ امام عالی مقام کا سر رکھا گیا تو وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہماری نشانیوں میں سے سب سے عجیب و غریب نشانیاں یہ ہے کہ ہم نے تم کو زندہ رکھا اور پھر تم کو مردہ کیا، 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ تو وہیں پر سر امام عالی مقام سے آواز آتی ہے، وَأَعْجَبُ مِنْهَا قَتْلِي وَحَمْلِي، وَأَعْجَبُ مِنْهَا قَتْلِي وَحَمْلِي، وَأَعْجَبُ مِنْهَا قَتْلِي وَحَمْلِي، اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے میرا شہید کیا جانا، اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے میرا قتل کیا جانا، اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کو نیزے پر لگا کے بلند کیا جانا۔ یہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ پھر خالی اسی پر نہیں، یہ بات وہ بتاتا چلوں، امام علی مقام کی سر کو دمشق میں دفنایا گیا۔ بعض لوگوں میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مدینہ روانہ کیا گیا، لیکن اندر تحقیق علماء کے نزدیک وہاں پر دفنایا گیا۔ اور تقریباً آج سے 600 سال پہلے کی بات ہے، 600 سال یا 700 سال پہلے کی بات ہے، جب وہاں پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو وہاں کے سنیوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علی مقام کے جہاں سر رکھا ہے اس پر مزار بنا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علی مقام کے سر کے مزار کو نقصان پہنچے۔ تو فرمایا وہاں کے سنی مسلمانوں نے کہ ہم سے پیسہ لے لو، حکومت کو کہا، اور یہ سر ہم کو نکالنے دو۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، امام علی مقام کے سر کو نکالنے دو۔ یہ 500 امام علی مقام کی سر کی تدفین کے تقریباً 400-500 سال کی بات کا واقعہ ہے۔ کہ ہم کو نکالنے دو اور نکال کے ہم اس کو کہیں اور لے آ کے دفنائیں۔ انہوں نے اجازت دے دی، جو ہدیہ لیا۔ اور اس کے بعد جب امام علی مقام کے سر مبارک کو نکالا گیا تو دنیا نے کیا دیکھا کہ سر ایک دم تازہ ہے، چہرہ پر رونق ہے، آنکھیں چمک رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ان کو شہید کیا گیا۔ اور ان کے سر کو لے جا کے مصر کے اندر، وہاں کا کیپٹل جو ہے قاہرہ، وہاں پر 20 شہر کے اندر دفنایا گیا ہے۔ اور جس جگہ دفنایا گیا اس جگہ کا نام ہے سیدنا الحسین۔ میں 5 سال وہاں رہا، ہر روز سبق یاد کرنے وہیں جاتا تھا۔ میرے والد محترم نے فرمایا تھا کہ جب تم کو سبق یاد نہ ہو تو تم امام علی مقام کے سر مبارک کے پاس جا کے بیٹھ کے وہاں پڑھنا، وہاں یاد ہو جائے۔ خالی ہم نہیں، بہت سے ہندوستان کے علماء جاتے تھے پڑھنے کے لیے، وہیں جاتے تھے۔ معزز سامعین کرام، آج بھی وہاں کی رونق عجیب ہے۔ اس کے بعد تقریباً دفنانے کے 100 سال کے بعد پھر علماء میں اختلاف ہو گیا
امام سیوطی کا زمانہ، امام اسقلانی اور علامہ سبکی کا زمانہ، پورے جیسے کہ ہندوستان کے اندر سارے وہابی دیوبندی اگر ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لے لو یا شیر بشیر سنت کا نام لے لو تو منہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر عالم عرب کے اندر علامہ امام سبکی کا نام لے لو وہاں کے گناہوں کا منہ بن جاتا ہے۔ تو علامہ سبکی کے زمانے میں اختلاف ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ امام عالی مقام کا سر نہیں ہے یا ہے یا نہیں ہے۔ تو عرب کے اندر یہاں پر تدفین اور دفنانے کا طریقہ کیا ہے؟ زمین مٹی کھودتے ہیں، اس میں ڈال کے دفنا دیتے ہیں۔ عرب میں دفنانے کا طریقہ الگ ہے، وہاں ریتیلی علاقہ ہے نا، پورا ریگستان ہے، مٹی تو ہے ہی نہیں، تو وہاں پر ریگستان زمین کے اوپر ہی ایک مکان بناتے ہیں، چھوٹا سا کمرہ بناتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا راستہ رکھتے ہیں، میت کو اندر رکھ دیتے ہیں، پھر وہ بند کر دیتے ہیں، بس وہی ہو گئی قبر۔ اگر جیسے فرش ہے قبر بنانا ہے تو اس فرش کے اوپر 3-4 فٹ کی دیوار اٹھائیں گے، اس پر چھت ڈالیں گے، چھوٹا سا راستہ رکھیں گے اندر جانے کا، لاش کو اندر رکھیں گے اور پھر اس کو بند کر دیں گے، قبر ہو گئی۔ مٹی ہے ہی نہیں اندر، تو جیسے اندر رکھنا ہے اسے اوپر رکھنا، اس طریقے سے وہاں قبر بنتی ہے نارمل۔ امام جلال السیوطی کی مزار پر میں نے حاضری دی، ان کی بھی ایسی بنی، علامہ حجر اسقلانی کی بھی ایسی بنی ہے، عطا اللہ سکندری کی بھی ایسی بنی ہے۔ اس کے علاوہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی بھی ایسی بنی ہوئی ہے۔ صاحب بردہ، قصید بردہ، ان کی بھی ایسی بنی ہوئی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ بھی اسی طرح۔ تو علماء میں اختلاف ہو گیا کہ یہ سر اوریجنل ہے کہ نہیں، تو علماء تحقیق کرنے کے لیے کہا، چند علماء نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ فلاں فلاں آدمی متقی پرہیزگار ہے، عالم دین ہے، اس کو اتارا جائے قبر کے کھول کے۔ یہ پورا واقعہ علامہ سبکی کی منقوضات کی پوری عربی سے میں نقل کر رہا ہوں، میں نے عربی میں پڑھا تھا۔ تو فرما رہے ہیں علماء کرام کہ جب اس مزار کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ 100 سال نہ ہو گئے تھے کہ دمشق سے امام علی مقام کے سر کو مصر لایا گیا تھا، اور مصر میں دفنانے کے بعد 100 سال کے بعد جب کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ امام علی مقام کا سر بالکل اوریجنل حالت میں ہے، جیسے لائے تھے ویسے۔ یہ ہوتا ہے معزز سامنے، جو لوگ اللہ کی راہ میں زندہ ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان کی یہی کیفیت ہے۔ معزز سامعین کرام، مقام اور مرتبہ دنیا میں تو ملنا ہے، اور یہ جو یزید کو چند دن کی سلطنت ملی وہ ختم ہو گئی، 6 مہینے کے بعد مر گیا، 6 مہینے کے بعد مر گیا اس واقعے میں۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا، اس عالم کے بعد بھی ایک عالم، اور اس عالم کے بعد بھی ایک عالم ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ایک ایسے آخری جنتی کا ذکر کروں گا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رب کریم سارے جنتیوں کو جنت کے اندر اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر جب داخل کر دے گا، آخری وہ جنتی اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں ہوگا، تو جہنم کے اندر وہ دعا کرے گا، مولا جہنم سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، میں تجھ کو جہنم سے نکال دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ خواہش تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں مولا، اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرو گے۔ کہا پکا؟ کہا بالکل پکا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ اور ایک بات اور، جہنم کے اندر جتنے لوگ بھی جائیں گے نا، وہ اس لباس میں نہیں جائیں گے، جو پوزیشن ہم لوگوں کی ہے نا، ایک حیات ہے ہم لوگوں کی، اس حیات میں جہنمی نہیں ہوں گے۔ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ان کی شکل بگاڑ دی جائے گی، ان کا جسم بگاڑ دیا جائے گا، ان کا پیر اور ہاتھ بگاڑ دیا جائے گا، اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اس کے بعد ڈالا جائے گا۔ یہ تو جنتیوں والی صورت، جہنمی والی صورت الگ ہوگی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لمبی تفصیل ہے، خیر۔ تو وہ دعا کرے گا مولا مجھ کو جہنم سے نکال دے، اس کے بعد کوئی دعا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، تم کو ہم جہنم سے نکال دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی دعا تو نہیں مانگو گے؟ کہا نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ اور جنت جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، اور جنت کے سامنے ایک بہت بڑی نہر ہے، حدیثوں میں آیا ہے اس نہر کا نام نہر حیات، کہ کوئی بھی جہنمی جو سنی ہوگا یا جو بدعمال ہوگا، گنہگار ہوگا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوئی
تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ تو جب گناہوں کی سزا پائے گا جہنم کے اندر اور اس سے نکالا جائے گا، تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نہر حیات میں حکم دے گا کہ اس میں غسل کرو، پھر اس کے بعد نکل کے جنت میں جاؤ۔ تو جب کوئی جہنمی اس میں سے جہنم سے نکل کر اور اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا، جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمائے گا، تو پہلے یہ حکم دے گا کہ اس میں نہاؤ۔ جب وہ اس میں نہائے گا تو جیسے دانہ اگتا ہے نا، ایسے وہ اگے گا، کیونکہ ہاتھ اوریجنل ہوں گے نہیں، ہاتھ کی پوزیشن الگ ہوگی، جس دل اور دماغ، جسم اور پیٹ اور پیر کی ساری حیت الگ ہوگی۔ جب وہ اس میں نہائے گا تو وہ اگے گا دانے کی طرح، تو اس کا ہاتھ نورانی ہوگا، دوسرا ہاتھ نورانی، پیر نورانی، جسم نورانی، چہرہ نورانی اور پیشانی نورانی چمکتی ہوئی، اس طریقے سے وہ اگے گا نورانی شکل والا۔ اور جب وہ نکل کے پورا تمام ہو جائے گا، جیسے کہ پھل مکمل ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ حکم دے گا اب جنت میں جاؤ، تب جنت میں جائے گا۔ ورنہ جہنم سے نکال کے ڈائریکٹ نہیں بھیجا جائے گا، پہلے وہاں ڈبویا جائے گا، پھر وہاں سے صاف و شفاف ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب اس کو نکال دیا جائے گا۔ اب وہ آخری جو جنتی ہے نا، وہ ہم ضروری نہیں اس کا نام بھی بتایا حدیث میں، لمبی تقریباً 5-6 صفحوں کی حدیث ہے، شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب جہنم سے نکل جائے گا تو پھر وہ سستائے گا جہنم کے دروازے پہ بیٹھ کر، پھر کہے گا مولا سنا ہے کہ جنت کے سامنے ایک نہر ہے، نہر حیات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہے، تو کہ مولا اس میں نہانے کا حکم دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی تو نے کہا تھا کہ مولا جہنم سے نکال دے، اس کے بعد کوئی دعا نہیں مانگوں گا، تو اب تو پھر دعا مانگ رہا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا مولا اگر تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، اگر تجھ سے سوال نہ کروں تو کس سے کروں؟ مولا تو دینے والا ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، نہ تو بخیل ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو نوازنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، تجھ کو ہم حکم دیتے ہیں کہ تو جا کے نہر حیات میں نہا لے، لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے۔ تو کہے گا نہیں مولا اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے۔ خلق الانسان عجولا، قرآن نے فرمایا انسان جلد باز ہے۔ آج اس پوری کائنات کے اندر سب سے تیزی سے بدلنے والی چیز انسان، سب سے تیزی سے بدلنے والی، اس کی عادت بدلتی ہے، اس کے اطوار بدلتی ہیں، اس کا دماغ بدلتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کا جسم بدلتا ہے، اس کی پوزیشن بدلتی ہے، یہ بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے، کہ نہیں اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ جاتا ہے نہر حیات میں ڈبکی لگاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی لمبی تفصیلی ہے۔ ڈبکی لگاتا ہے، ڈبکی لگانے پر دھیرے دھیرے اگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم نورانی والا ہو جاتا ہے، پورا جسم نور نور ہو جاتا ہے، جہنم کی ساری غلاظتیں، جہنم کی ساری کساوتیں سب دور ہو جاتی ہیں، اب بالکل جنتی آدمی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آرام کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولا سنا ہے جنت کا دروازہ بہت خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بہت خوبصورت ہے۔ تو عرض کرتا ہے کہ مولا حکم دے دے کہ جنت کا دروازہ دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ تو نے ابھی کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی دعا نہیں مانگوں گا، اب پھر تم دعا کر رہے ہو۔ کہ مولا تو نے کہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میرے بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھ سے امید لگاؤ، مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہے۔ تو نے فرمایا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو رب فرمائے گا بے شک ہم نے فرمایا تھا۔ تو مولا تو جنت کا دروازہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے؟ نا اس کے بعد کچھ نہیں مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ جنت کا دروازہ دیکھو۔ اب جنت کا دروازہ دیکھنے گیا، دیکھا بہت خوبصورت ہے۔ بزرگان دین نے جنت کا دروازہ کے تعلق سے بڑی تفصیلی باتیں کہی، بہت سے اولیاء کرام جنت میں بھی ٹہل کے آئے۔ حضرت بہل الدانا کا واقعہ، میں ان کے مزار پر گیا ہوں، حضرت بہل الدانا کے مزار پر گیا ہوں۔ ان کا حال یہ ہے جب مزار پر میں گیا تھا تو مزار پر آدھی چادر پڑی ہوئی پھٹی ہوئی، اور مقام کیا تھا جنت بیچ رہے تھے، 1 روپے میں جنت، 1 روپے میں جنت۔ ہارون رشید گزرا، عورتیں زیادہ مائل ہوتی ہیں دعاؤں کی طرف، تو
हारून रशीद अपनी बीवी के साथ गुजरा तो जुबैदा उसकी बीवी थी, उसने कहा लाओ हम जन्नत ले लेते हैं। 1 दिरहम दिया, जन्नत खरीद ली। हज़रत बहलुल दाना ने रुपया लिया और मट्टी के खरौंदे बना रहे थे। कहा हाँ ठीक है, ये एक पर हाथ मारा, एक महल गिरा दिया, कहा तुम्हारा सेलेक्ट हो गया, तुम्हारा हो गया, बुक हो गया। और वो पैसा निकाल के दरिया फुरात में फेंक दिया। तो हारून रशीद मजाक उड़ाने लगा, हाँ देखो 1 रुपये में जन्नत खरीदे चले गए, पैसा भी गया, पैसा भी ज़ाय हो गया, और उस मजनू ने, जिसको वो अपनी ज़बान में पागल कह रहा था, उसने लात मार के वो भी छोड़ दिया। मौजूद सामिनी के नाम जो औलिया के नाम होते हैं ना, उनकी अक्ल को आम आदमी नहीं पहुँचता। एक मरतबा बगदाद ही का वाक़या है, एक शख्स कहने लगा, बहुत गरीब था, हज़रत बहलुल दाना के पास आया, कहा हुजूर हमने सुना है कि आप जो बोल देते हो वो हो जाता है, तो आप ये बताओ हम कौन सा कारोबार करें। तो फरमाया तुम काला कपड़ा खरीदो, काला कपड़ा, जितना भी बगदाद में काला कपड़ा है सब खरीद लो। अच्छा हुजूर, तो उसके बाद 10,000 दिरहम थे, सारा मार्केट में जितना काला कपड़ा था सब खरीद लिया। और 10 दिन के बाद बगदाद का एक बहुत बड़ा ताजिर मर गया, अब मार्केट में काला कपड़ा ही नहीं। तो ये इसने आला दाम बेचा, महंगे दामों पर काला कपड़ा बेचा, मालदार हो गया, लाखों रुपया आ गया, महल बनाया, घोड़ा वोड़ा खरीदा। फिर उसके बाद उसने सोचा लाओ फिर से जाते हैं उस पागल के पास, मजदूर के पास, फिर से पूछते हैं। तो उस जब दोबारा आया तो घोड़े पे बैठ कर आया और घोड़े से नीचे नहीं उतरा। आज कुछ लोग जाते हैं दुआ कराने के लिए, रहो हजरत दुआ कह दो हमारे लिए, तो वो आया घोड़े पे तन कर बैठ कर, आओ पागल, इससे पहले तूने बताया था कि काला कपड़ा खरीदे तो कामयाब हो जाएगा, अब पता क्या खरीदूं। तूने पिछले मरतबा मशवरा दिया था, बड़ा कामयाब हुआ था। तो कहा अब तरबूज खरीद लो। तो कहा अच्छा, तो जितना पैसा उसके पास था, घोड़ा बेचा, मकान बेचा, अस्तबल बेचा, सारा पैसा लगा के उसने तरबूज खरीद लिया, ढेर सारे तरबूज, जितने भी बगदाद में सब खरीद लिए कि अभी कुछ होगा फिर बिकेगा। अब 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता गुजरे, कोई वाक़या ही नहीं हुआ, सारे तरबूज सड़ गए, बहुत नुकसान हुआ। गुस्से में आया, कहा बताइए, इससे पहले मैंने तुझसे मशवरा किया था, तूने बताया तो मैं कामयाब हो गया, फिर तूने मुझे डुबो दिया। तो हज़रत बहलुल दाना ने फरमाया, पहले तुम आए थे मुझको अक्लमंद समझते हुए, मुझको अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा तस्वुर करते हुए, अदब के तौर पर आए थे, तो मुझसे मशवरा पूछा तो मैंने वैसे मशवरा बता दिया। और दोबारा जब तुम आए तो तुम मुझको पागल बेवकूफ़ समझते हुए आए, तो हमने पागलों वाला मशवरा बता दिया। तो ऐसा है, जिस तरह लोग गुमान करते हैं उसी तरीके से उसको। तो हारून रशीद चिढ़ाने लगा, यार लो, 1 रुपया भी ज़ाय करी, 1 रुपया भी बर्बाद किया, मकानों नहीं मिला, और कह दी जाओ तो हर अलाट हो गए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारी बीवी बहुत नेक है, तो हमको भी जो कुछ बीवी को मिलेगा वो हमको भी मिलेगा। दुनिया नहीं है, जन्नत है। वहां पर जो तुम्हारी औलाद को मिलेगा वो तुम्हारी औलाद को मिलेगा। अगर तुमने सदका खैरात नहीं किया है, तुम्हारी औलाद ने किया है, तो वहां पर बदला तुम्हारी औलाद को मिलेगा। अगर तुम्हारी बीवी ने किया है तो सदका और वहां पर नेमतें तुम्हारी बीवी को मिलेंगी। तो वहां पर रात में सोया अपने महल में हारून रशीद, ख्वाब में देख रहा है कि सुना होगा वाकया, बहुत बड़ा शानदार महल बना हुआ है, लिखा है कसरे जुबैदा। तो कहो जुबैदा, ये तो हमारी बीवी है, ये तो हमारी बीवी है। अंदर जाने लगा, चपरासियों ने और जो पहरेदार थे, कहो कहाँ जा रहे हो? कहा मैं, ये मेरी बीवी है। कहा ये यहाँ दुनिया नहीं है, ये जन्नत है, जिसकी जो नेमत है, जिसका जो हक है, जिसके महल के ऊपर जिसका नाम लिखा है, ये उसी का। तब वो आँख खुल गई उसकी, आधी रात को आँख खुली, जाके अपनी बीवी को जगाया, जुबैदा को, कह रहे उठो उठो, मैंने ऐसे नहीं देखा। तो फिर बीवी ने मजाक उड़ाया, अब आया वो पहाड़ के नीचे। सुबह तलाश शुरू हुई, उसने जो उड़ाया उड़ाया, लंबी बातें हैं। सुबह तलाश शुरू हुई कि कहाँ है बहलुल दाना, तो पता चला कि जंगल में बैठे हैं आराम से। तो हारून रशीद पहुंचा, कहा बाबा ये 1 दिरहम लो और 1 महल दे दो जन्नत में। कहा नहीं नहीं, आज दाम बढ़ गया है। कहा कितना होगा? 10,000 दिरहम हो गए हैं। कहा 1 रात कितना महंगा, अभी कल तो 1 दिरहम में दिया था,
کہا کل والے جو خریدار تھے وہ بغیر دیکھے لے گئے تھے، اور آج کے جو خریدار ہیں وہ دیکھ کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے بہلول دانا سامنے سے آ رہے تھے، ہارون رشید ایک برج تھا، برج کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کہا اس دیوانوں کو پکڑو اور میرے پاس لے کے آؤ۔ اور وہ جھومتے جامتے جا رہے تھے۔ اب لوگوں نے کہا برج سے اس کو 1 منٹ میں برج پر کیسے پہنچایا جائے؟ اوپر سے انہوں نے ایک جھولا پھینکا، رسی میں بندھا ہوا، جھولا نیچے آیا، پہلے داروں نے ان کو پکڑا، جھولے میں ڈال دیا، یہ جھومتے جھومتے جا رہے تھے، اس کو جھولے میں ڈالا اور اوپر سے گھسیٹ لیا، ہارون رشید کے سامنے پہنچا دیا۔ تب ہارون رشید نے کہا یہ بتاؤ اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے؟ ہارون رشید نے اس سے سوال کیا کہ بہلول دانا یہ بتاؤ کہ اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے؟ کہا جیسے ہم آپ تک پہنچ گئے ہیں ایسے پہنچا جاتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم خلیفہ سے مل لیں تو ہم کو درخواست لکھنی پڑتی، قصر امارہ میں آنا پڑتا، پھر اس کے بعد منشی کو پکڑنا پڑتا، درخواست لکھنی پڑتی، درخواست لکھنے کے بعد کاتب کے پاس جانا پڑتا، وہ مہر لگاتا، انٹری کروانا پڑتی، پھر وہاں سے انٹری ہوتی، پھر یہاں پر دیوان میں ہماری درخواست آتی، دیوان میں لمبی لائن لگی رہتی تھی، پھر اس لمبی لائن میں ہمارا نمبر لگتا، پھر پتہ نہیں خلیفہ بیٹھتے کہ نہ بیٹھتے، کہ آج ملاقات ہوگی، کل ملاقات ہوگی، پرسوں ملاقات ہوگی۔ اگر ہم چاہتے تو آپ تک نہیں پہنچتا تھے، کوئی صورت نہیں تھی کہ جلدی سے آپ تک پہنچ پائے، لیکن آپ نے چاہا تو ہم پھٹ سے پہنچ گئے۔ تو فرمایا بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ چاہے کہ کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے تو رب اسباب فراہم کر دیتا ہے، رب ایسے ماحول پیدا کر دیتا ہے، رب ایسے طریقے، ایسی ترکیبیں پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور رب نہ چاہے تو جنگلوں میں راتوں رات عبادت کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، عبادتیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، صدقہ کرتے رہو، خیرات کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، پتہ نہیں کب بلاوا ہے رب کی بارگاہ کا۔ لیکن اگر رب چاہ لے کہ فلاں بندے کو بلانا ہے تو راتوں رات بلا لیتا۔ تو معزز سامعین کرام، تو بزرگان دین نے فرمایا ہے، جنت کی بڑی انہوں نے تشریحات کری ہیں، بہت سے اولیاء کرام نے جنت کے محلوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پر الابلیس شریف ایک کتاب ہے، مراکش کے ایک عالم دین نے لکھی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ کے مشاہدہ کر کے اس کے احوال اپنی آنکھوں سے لکھے ہیں پرسنل۔ اور وہ بزرگان دین جن کا نام تھا شیخ عبدالعزیز الدباغ، پیدائشی جاہل تھے، کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے جنت کے اوصاف بیان کیے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، وہ پڑھے نہیں تھے۔ ہمارے آقا کا مظہر، ہمارے آقا کریم کے نائبین علماء بھی ہیں، ہمارے آقا نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، امی تھے، تو آقا کے نائبین میں جنہیں کتنے اولیاء، جنہیں کتنے علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی سے بھی نہیں پڑھا ہے لیکن وہ عالم ہے۔ تو خیر، تو اس بندے نے عرض کیا مولا سنا ہے جنت کا دروازہ بڑا خوبصورت ہے، جنت کا دروازہ دیکھنے کی تمنا ہے، مولا جنت کا دروازہ دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا ابھی تو نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی دعا نہیں مانگوں گا، پھر دعا مانگ رہا ہے۔ کہ مولا میرے دعا مانگنے سے اور تیرے عطا کرنے سے تیرے خزانے میں کمی تھوڑی نہ ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا بے شک۔ کہ مولا اور تو نے ہی فرمایا تجھی سے مانگو، تو تیرے علاوہ کوئی اور بھی دینے والا ہے تو بتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے۔ کہا نہیں اس کے بعد کچھ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ جنت کا دروازہ دیکھو۔ اب وہ جنت کا دروازہ اس نے دیکھا، جو پہنچا تو دیکھا وہ نقاشی ہے، دیکھتا رہا۔ حدیث میں آیا سالوں تک جنت کا دروازہ دیکھتا رہا، خوش ہوتا رہا۔ پھر کہنے لگا مولا ایک مرتبہ جنت ٹہل کے آ جاؤں، اجازت دے دو۔ حالانکہ حدیثوں میں آیا ہے جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ جنت میں رہ سکتا ہے۔ تو بولا مولا ایک مرتبہ جنت کو ٹہلنے کا، جنت کی سیر کرنے کا موقع دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث میں ہے کہ ابھی تو نے کہا تھا کہ مولا اس کے بعد کوئی دعا نہیں مانگوں گا، اب پھر دعا مانگ رہا ہے۔ تو کہتا ہے مولا ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ رب عطا کرنے والا ہے، رب دینے والا ہے، رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، رب کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، رب کے بارگاہ میں مانگا جائے، رب دینے والا ہے۔ تو رب فرمائے گا ٹھیک ہے
تیری دعا قبول کرتا ہوں، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو. کہا نا اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ. اب وہ جنت میں جاتا ہے. جنت کے سارے محلات، جتنی بھی بڑی جنت ہے، بہت بڑی ہے، دیکھ داکھ کے آتا ہے، پھر مایوس ہو کے دروازے میں بیٹھ جاتا ہے. تو رب کریم کی طرف سے ندا آتی ہے. اللہ پوچھتا فرماتا ہے بندے اب کیوں نہیں مانگ رہا؟ اب تو جنت کی حدود میں داخل ہو گیا، اب کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے مولا تیری جنت دیکھی ہے، تیری بہشت دیکھی ہے، تیرا یہ بنایا ہوا مکان دیکھا ہے، ساری جگہوں پر تیرے بندوں نے قبضہ کر لیا، سارے محلوں پر قبضہ کر لیا ہے، سارے قصروں پر قبضہ کر لیا ہے، ساری جگہوں پر، ہر ایک جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے میرے لیے، تو اب میں کیا مانگوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نے دنیا دیکھی ہے؟ تو مایوس ہو کے کہنے لگا ہاں مولا دیکھی ہے. انسان بہت جلدی مایوس ہوتا ہے، بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا بعد العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد سختی ہے. تو اب وہی دیکھ لیجئے، امام عالی مقام پر سختی ہوئی اور شہادت کے بعد آقا کریم جلوہ افروز تھے. آقا کریم نے بشارتوں میں فرمایا کہ اے حسین آنے کے بعد افطاری ہمارے ساتھ کرنا، کھانا ہمارے ساتھ کھینا، آؤ پانی ہم پلائیں گے، آب حیات پلائیں گے، آب کوثر سے ہم تم کو سیراب کریں گے، ہمارے دسترخوان پہ کھانا. تو وہاں پر جانے کے بعد آسانی ہو گئی، ادھر سختی تھی، اور یزید کے لیے ادھر آسانیاں تھیں، اور 6 مہینے کے بعد سختیوں کا دور شروع ہوا. سختی کے بعد آسانی لگی ہوئی ہے اور آسانی کے بعد سختی لگی ہوئی ہے. تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دنیا دیکھی ہے؟ کہا ہاں دیکھی ہے. کہا کتنی بڑی؟ کہا بہت بڑی ہے دنیا. تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے بندے جنت کے فلاں حصے کی طرف جاؤ، زمین و آسمان کو تم نے دیکھا ہے جتنی وسعت والے ہیں، زمین و آسمان کو تم نے دیکھا ہے جتنا بڑا ہے، زمین و آسمان کو تم نے دیکھا ہے کہ اتنا وسیع ہے، اتنا برابر، زمین و آسمان کے 70 گنا بڑی جگہ ہم نے تمہارے لیے جنت کے فلاں مقام پر مقرر کر رکھی ہے، جاؤ اور وہاں پر قبضہ کرو. یہ آخری جنتی کی داستان. اللہ ہم لوگ انشاءاللہ اس سے پہلے جائیں گے. معزز سامعین کرام، آج آدمی سوچتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. آدمی سوچتا ہے ہم نے یہاں صدقہ کیا، خیرات کیا، سلطنت بنائی، شہرت کری، لوگوں پر ظلم کیا. تو معزز سامعین کرام، یہ جو تم نے پیسہ جمع کیا، اگر تم نے صدقہ خیرات نہیں کیا، دین کے نام پر خرچہ نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کے نام پر خرچہ نہیں کیا، تو تمہارے بعد تمہاری اولادیں خرچہ کریں گے، دوسری چیزوں پر خرچہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا حساب تم سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ دولت تم نے جمع کری اور خرچہ وہ کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے خرچہ کیا جائے. حضرت امام زین العابدین، ابھی کربلا کا واقعہ آپ سنیں گے. عاشورے کا دن بڑا اہم ہوتا ہے. بازار میں سرما ملتا ہے، اسمد، وہ لے لیجیے گا. حدیث میں آقا نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو شخص اسمد نام کا سرما اگر لگاتا ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی زندگی پر برقرار ہے. عاشورے کے دن، کل ہی کا دن ہے، بازار میں اسمد نام، وہاں سب کو پتہ ہے، حدیث میں ہے، میرے پاس بھی رکھا ہوا لیکن ایک ہی سرما ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرما لگا لیا. عاشورے کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کو اسی دن نکالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اسی دن نکالا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے اسی دن ملایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مکر و فریب سے اسی دن آزادی ملی اور اسی دن دریائے دجلہ سے نکالے گئے. اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اور کل عاشورہ ہے، تو عاشورے کا روزہ اور آج کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے. اس کا بیان آپ سنو گے. کربلا کا جب واقعہ ہو جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین وہ ایک قصیدہ لکھتے ہیں. آج وہابی کہتے ہیں نا نعت نہیں پڑھنا چاہیے، منقبت نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اہل بیت کے جو سردار ہیں، جن سے اہل بیت کا سلسلہ نکلا ہے، جتنے بھی آج دنیا میں اہل بیت کے امام حسین کی اولادیں ہیں، سب کے باپ حضرت امام زین العابدین. انہوں نے جب کربلا سے واپس دمشق آ رہے تھے، یہ قافلہ لٹ پٹ کر، تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا.
قصیدہ امام زین العابدین، میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھ دوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ 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 یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم الله 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 يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمام الله 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 يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا الله 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 قرآنه برهاننا نسخا لأدي قرآنه برهاننا نسخا لأديان مضت إذ جاءنا أحكامه كل صحوف صار العدم الله 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 أكبادنا مجروحة من صيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم الله 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 يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا الله 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 یہ قصیدہ بہت لمبا ہے، یاد بھی ہے لیکن چونکہ عربی میں ہے آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، اے باد صبا یعنی ہوا، ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، اے باد صبا کبھی اگر تیرا گزر نبی پاک کی سرزمین پر ہوئے، مدینہ طیبہ پر ہوئے، آقا کریم کے در پر کبھی اگر تیرا گزر ہو، بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم، تو میرا سلام اس روضے پر پہنچا دے، میرا سلام اس نبی کی بارگاہ میں اس تربت پر پہنچا دے جس کے اندر ہمارے نبی جگہ ہو. پھر فرماتے ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ، وجہ مانے چہرہ ہوتا ہے، من وجہہ شمس الضحیٰ جن کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، من خدہ بدر الدجا جن کی پیشانی چودھویں رات کی طرح چمک رہی ہے، من ذاتہ نور الہدا جن کی ذات جن کا طریقہ اندھیری رات میں روشنی ہدایت کا نور ہے، من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم، اور جن کے یہ بازو ہمتوں کے خزانے ہیں، جن کے یہ بازو ہمتوں کے کان ہیں، اس بارگاہ تک میرا سلام پہنچا. پھر فرماتے ہیں قرآنہ برہاننا، ان کا قرآن ہماری دلیل ہمارا برہان، قرآنہ برہاننا
کا قرآن ہماری دلیل ہے، نسخا لادیان مدد، یہ وہ قرآن ہے جس نے پچھلے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اسی قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا، اسی قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا، اسی قرآن نے داؤد علیہ السلام کی زبور کو منسوخ کیا، اسی قرآن نے پچھلے تمام انبیاء کرام کے دین کو منسوخ کیا۔ پچھلے تمام انبیاء کرام کی شریعت رہی ہے، ان کا بھی دین رہا ہے، ان کی بھی آسمانی قرآنی کتاب رہی ہے، لیکن اس قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا کہ وہ سب ختم ہو گئے، اب صرف قرآن رہے گا اور اسی کا حکم رہے گا۔ تو قرآن ہوں برہاننا، ان کا قرآن ہماری دلیل ہے، نسخا لادیان مدد، جس نے گزرے ہوئے تمام دینوں کو، تمام ملتوں کو، تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ قرآن ہوں برہاننا نسخا لادیان مدد، اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار العدم۔ یہ وہ قرآن ہے جب اس کے احکام آئے درجہ بدرجہ تو پچھلے تمام مذہبوں کے، پچھلے تمام دینوں کے دین درجہ درجہ منسوخ ہو۔ پھر فرماتے ہیں اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، یہ ہمارا دل اور جگر ہے۔ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دل جگر ہے جو ہمارے نبی کی جدائی میں، ہمارے آقا کے فراق میں، ہمارے آقا کی بارگاہ سے دور ہونے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ اکبادنا، ہمارے دل و جگر، مجروحۃ، زخمی ہے، من سیف، تلوار، من سیف ہجر المصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق کی تلوار سے ہمارے یہ سینے زخمی اور چھلنی ہوئے۔ تو فرما رہے ہیں اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، پھر فرماتے ہیں ہمارے یہ دل جگر ہیں جو آقا کی جدائی میں، آقا کی جدائی کی تلوار سے زخمی ہو گئے ہیں۔ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے مدینہ کے رہنے والوں کے لیے کہ وہ مدینہ میں رہ رہے ہیں، اس مدینہ میں رہ رہے ہیں جس کے اندر نبی کریم، عزت والا نبی، احتشام والا نبی، معتبر والا زمین نبی، نبی آخر الزمان، اللہ کا حبیب جلوہ افروز ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے آخری نبی، یا رحمت للعالمین، اے دونوں جہاں کی رحمت اور آخری نبی، ادرک لزین العابدین، زین العابدین کی مدد فرمائیے۔ اب وہابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ رامپور کا ایک شخص تھا، وہابی تھا، اور وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچا کہ مزاروں پہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور مئی جون تھی، مئی جون کا مہینہ تھا، کہا مزاروں پہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ سب مر کے مٹی میں مل گئے۔ تو کہا اچھا، اس کا محل تھا، شاہی محل تھا، پتھر کی زمین تھی، کہا اس کو لے آ کے باہر کھڑا کر دو دھوپ میں۔ اب اس کو چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا، اوپر سے لے کے نیچے تک پسینہ پسینہ۔ اور جب بادشاہ کو یہ لگا کہ اب یہ بیہوش ہو کے گرنے والا ہے نا، تو بادشاہ نے اپنے خداموں سے کہا اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اب چونکہ پرانے زمانے میں بڑا سا پنکھا ہوتا، خدام جھلتے رہتے تھے بادشاہ کو، تو وہ پنکھا چل رہا تھا، جل رہے تھے لوگ۔ تو بادشاہ نے کہا اب اس کو لے کے آؤ میرے قریب کھڑا کرو۔ تو بادشاہ کے قریب کھڑا کر دیا۔ تو 10-15 منٹ جب گزرے، جب اس کی حالت اچھی ہوئی اور اس کے ہوش و حوال درست ہوئے، تب بادشاہ نے کہا ہوا لگ رہی ہے؟ کہا ہاں جی ہوا لگ رہی ہے۔ کہا باہر گرمی تھی نا؟ کہا باہر بہت گرمی تھی، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ کہا پسینے میں کچھ آرام ہوا، کچھ تسلی ملی؟ کہا ہاں تھوڑا تھوڑا خشک ہو رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ کہا یہ کیوں چل رہی ہے؟ تم کو تمہارا پسینہ جو خشک ہوا ہے، تم کو جو آرام ملا ہے تو یہ پنکھے کی وجہ سے ملا ہے؟ کہا جی۔ کہا یہ پنکھا تم کو جل رہے ہیں کہ ہم کو جل رہا ہے؟ کہا حضور ہماری کیا اوقات، آپ ہی کو جل رہے ہیں۔ کہا بالکل اسی طریقے سے اللہ والوں کی مزاروں پر جو لوگ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان مزاروں پر برستی ہے، اللہ کی رحمت رسول اللہ کے مزار پر برستی ہے، اللہ کی رحمت شہداء کربلا کے مزارات پر برستی ہے، اللہ کی رحمت حسنین کریمین کے مزارات پر برستی ہے، اللہ کی رحمت اولیاء کرام کے مزارات پر برستی ہے۔ اور اگر تم چلے جاؤ تو تمہارے اوپر۔ اور قرآن پاک میں فرمایا تو مدد یہ بھی ہوتی ہے کہ جسم کو آرام مل گیا ان کی ہوا کی مدد سے،
اور قرآن پاک میں جگہ جگہ پر فرمایا گیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. نماز خدا ہے، صبر خدا ہے، لیکن اللہ حکم دے رہا اور فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. الحمدللہ ہم حسین والے ہیں، امام علی مقام ہمارا وسیلہ ہے، غوث پاک ہمارا وسیلہ ہے، اہل سنت کا طریقہ ہمارا وسیلہ ہے. تو فرما رہے ہیں امام زین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے دونوں جہاں کی رحمت زین العابدین کی مدد فرمائیے. محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، جو ظالموں کے ہاتھ میں قید ہے سواریوں میں اور زنجیروں میں، اس کی مدد فرمائیے. اور حضرت امام زین العابدین کو جب کربلا سے واپس دمشق لایا گیا تھا تو ایسے راستے سے لایا گیا تھا جو راستہ غیر مشروع تھا، غیر معروف تھا. عام طور پر نارمل طریقے سے وہ راستہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت لانگ اور لمبا تھا. تو اس لیے لے کے جایا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اہل بیت کا قافلہ جا رہا ہے. لیکن معزز سامعین کرام، جنہوں نے نام مٹایا وہ مٹ گئے، جنہوں نے نشان مٹانے کی کوشش کری وہ مٹ گئے، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے پریشان کیا وہ اور ان کی نسلیں مٹ گئی. اور مٹانا رب کا کام ہے. رب جس کو زندہ رکھے وہ زندہ ہوتا ہے. رب جس کی نشانی باقی رکھنا چاہے وہ باقی رہتا ہے، اس کی نشانی بھی باقی رہتی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب پر کس کی حکومت ہے؟ وہابیوں کی، جو نشانی مٹانے والا کام کرتے ہیں. اور مطاف کے اندر کعبہ کے قریب ہی ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. آج بھی وہ محفوظ ہے. حفاظت کون کر رہا ہے؟ مٹانے والے کر رہے ہیں. وہ لوگ حفاظت کر رہے ہیں جو نشانیوں کو مٹاتے ہیں، رب انہی سے حفاظت کا کام لے رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، رب چاہے تو اگر رب چاہے کسی کو مٹانا تو کوئی اس کو بڑھا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو باقی نہیں رکھ سکتا ہے. اور اگر رب کسی کو باقی رکھنا چاہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور اہل بیت کا تذکرہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ رب نے چاہا، اولیاء کرام نے چاہا کہ قیامت تک باقی رہے. اسی لیے حضرت علامہ حسن صاحب قبلہ فرماتے ہیں کس شقی کی ہے حکومت، کس شقی کی ہے حکومت، ہے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.